اس کی یادداشت اچھی تھی، محبتیں بھی نہیں بھولتی تھی اور نفرتیں بھی یاد رکھتی تھی، اور احسان فراموش تو وہ بالکل نہیں تھی۔ جن لوگوں نے اس پر شفقت کا احسان کیا، پھر ساری عمر اس احسان کے بوجھ کو اس نے اپنے سر پر لادے رکھا، جن میں سرے فہرست ناہید باجی کے احسانات تھے۔ جب امی زندہ تھی تو وہ ٹی وی بہت شوق سے دیکھا کرتی تھی، اور امی اس کے اس مشغلے پر کبھی بھی اس کو کچھ نہیں کہتی تھی۔ لیکن امی کے بعد اس کی بہنوں نے اس کے ٹی وی دیکھنے پر طنز کے تیر برسانے شروع کر دیے تھے۔ وہ اس کو روکتی نہیں تھیں، لیکن طنزیہ باتیں ضرور کر جاتی تھیں۔ جیسے ایک بار کوئی مزاحیہ شو رات کو 9 بجے کے بعد لگنا تھا، وہ یہ شو ضرور دیکھنا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ بار بار منہ پر پانی کے چھینٹے مار مار کر خود کو جگائے رکھنے کی کوششیں کر رہی تھی، اور روہینہ باجی کو بہت غصہ آیا تھا اس کو یہ کرتے دیکھ کر، سو انہوں نے اس کو کتابیں دے کر بٹھا دیا تھا کہ جب تک شو نہیں لگتا تو پڑھائی کرے بیٹھ کر۔ حالانکہ وہ اسکول کا تمام کام ختم کر چکی تھی، اور وہ پڑھائی میں بھی ٹھیک ٹھاک تھی، اور اس نے کبھی پڑھائی سے بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، لیکن سامنے روہینہ باجی تھی جو اس کی کسی بھی خواہش یا خوشی کو ملیا میٹ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ویسے بھی اب تو وہ اپنی بہنوں کے رحم و کرم پر تھی، وہ جیسے چاہتی اس کے ساتھ کرتی، اور کتابیں تو پڑھائی کے وقت بھی کھولو تو نیند آ جاتی ہے، اور وہ تو پہلے ہی نیند سے بے حال ہوئی جا رہی تھی، سو وہ شو وہ نہیں دیکھ سکی تھی اور سو گئی تھی۔ چلو ٹھنڈ پڑ گئی روہینہ باجی کو، اس کی بہنوں کو ویسے بھی اس کی ہر بات سے اختلاف تھا، اس کا تیل کے بغیر بال رکھنا بھی بہت برا لگتا تھا، وہ اس پر بھی اس پہ طنز کے تیر برسانا نہیں بھولتی تھی۔ ہمیں تو ناہید باجی بالوں پہ تیل نہ لگانے پہ بڑی سختی کرتی تھی، اب اس کو دیکھو کیسے تیل لگائے بغیر پھرتی ہے۔ یعنی کہ ناہید باجی نے جو ان کے ساتھ کیا، اس کا بھگتان بھی اسی نے بھگتنا تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، دونوں باجیوں سے اس کو کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی، لیکن روہینہ گروپ کو کیا مسائل تھے، وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن جو بھی تھا اس سب کو برداشت کرنا اس کی قسمت میں لکھا جا چکا تھا۔ وہ اکیلی تھی اور اس کی 4 بہنوں کا گروپ جو اس پہ مسلط تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ کبھی کسی بہن کو اس کی کسی ایک بات پر اعتراض ہوتا تو کبھی دوسری بہن کو کسی اور بات پر اعتراض ہوتا، اور ان سب اعتراضوں کو بھگتنے کے لیے اس کی ذات موجود تھی۔ پھر اس نے کچھ ہلکے انداز میں روبینہ باجی سے کہا کہ وہ کیا کرے۔ روبینہ باجی سے کبھی کبھی وہ اپنا مسئلہ کہہ دیا کرتی تھی، اور روبینہ باجی نے اس پہ کمال مہربانی کرتے ہوئے تجویز کیا تھا کہ وہ ہفتے میں 3 دن تیل لگایا کرے اور 3 دن تیل کے بغیر بال رکھا کرے، باقی بہنوں کو وہ سمجھا لیں گی۔ چلو جی، کچھ جان بخشی ہوئی۔ اس کی بہنوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ اس کے پاس کپڑے ہیں کہ نہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، لیکن وہ کیا کر رہی ہے، اس کی کسی بھی غلطی پہ اس کو کب پکڑنا ہے، یہ دھیان وہ پورا رکھتی تھی۔ پھر وہ چھٹیوں میں ناہید باجی کے پاس چلی گئی تھی۔ ننھی سعدیہ کو اس نے کسی بات پہ ڈانٹا تھا، آپ اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ 4 سالہ سعدیہ کی اس بات پر اس نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ اس نے تو سعدیہ کو بس ہلکی سی ڈانٹ پلائی تھی اور تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ننھی سعدیہ اس تھوڑی سی ڈانٹ کا ہی بہت برا مان گئی تھی، اور اس کو جتا بھی دیا تھا کہ وہ اس کے گھر میں رہ رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ حساس زیادہ تھی یا بات واقعی تکلیف دہ تھی، وہ کتنی دیر روتی رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ابھی تو ابتدا تھی، ابھی تو اس کو یہ بات بار بار اور نہ جانے کس کس سے سننی تھی، اور وہ ابھی سے ہمت ہار بیٹھی تھی۔ ناہید باجی کو پتہ لگا تو انہوں نے اس کو تسلی دی تھی اور سعدیہ کو ڈانٹا بھی تھا، لیکن وہ پھر بھی روتی رہی تھی۔ لائبہ بچوں گھر میں سب سے گوری چٹی تھی، وہ ان سے بڑا متاثر رہتی تھی۔ حالانکہ لائبہ باجی اپنے آپ میں رہتی تھی اور اس کو زیادہ منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی، اور اس پہ روبینہ باجی کو بہت غصہ آتا تھا کہ خیال زیادہ وہ رکھتی ہے اور سومیا لائبہ باجی کے پیچھے لگی رہتی ہے۔ وہ عمر کے اس دور میں تھی جب ہر چمکتی چیز سونا لگا کرتی ہے۔ وہ خود عام شکل و صورت کی مالک گندمی رنگت والی ایک عام سی بچی تھی جو اپنی ہم عمر خوب گوری چٹی بھانجی کے سامنے کچھ زیادہ ہی دب جاتی تھی۔ حالانکہ گورا چٹا تو عمران بھی خوب تھا، لیکن ندا تو انگریز ہی لگتی تھی۔ وہ عمران، ندا اور سجاد بھیا جب ابو کے دوستوں کے پاس جاتے تو اہمیت ہمیشہ صرف ندا کو ملتی۔ یہاں یہ بات بھی اس کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، وقت کبھی رکتا نہیں، چلتا جاتا ہے۔ اسی طرح وقت کچھ اور آگے بڑھا اور وہ 9ویں کلاس میں پہنچ گئی۔ اب ناہید باجی نے امی کی ذمہ داریاں پوری کرنے کا بیڑا اٹھایا اور کچھ عرصے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر ان کے گھر رہنے آ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی بہنوں کی شادی کر کے امی کی ذمہ داریوں کو ادا کر سکیں، لیکن باقی بہنوں کو ان کی آمد کوئی خاص پسند نہیں آئی تھی۔ خیر، ان کو تو شیریں باجی کی آمد کی بھی کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی، اسی لیے تو ان کے آنے پر سب بہنیں اپنے کمروں میں بند ہو جاتی اور باہر ہی نہ نکلتی۔ شیریں باجی اپنی آمد پر خود ہی شرمندہ ہو جاتی اور اپنی بہنوں کو خوش کرنے کے ہر ممکن جتن کرنے لگتی۔ کبھی وہ ان کو گاڑی پر باہر گھمانے لے جاتی۔ عمیر بھائی عجز و انکساری کا ایک ایسا نمونہ تھے کہ شیریں باجی جیسے ان کو کہتی وہ کرتے چلے جاتے۔ سو شیریں باجی اپنی بہنوں کو سیر سپاٹوں پر لے کر نکلتی تو عمیر بھائی بلا چون چرا اور خوش دلی سے ڈرائیوری کے فرائض سر انجام دیتے۔ ایسے میں شیریں باجی اس پروگرام میں ان بہنوں کے کھانے پینے کا بھی خوب خیال رکھتی۔ رہی بات سومیا اور سجاد کی تو وہ اس گھر کے فرد ہونے کی حیثیت سے بس پل رہے تھے، باقی ان کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں تھی۔
हाँ, लेकिन अब्बू की नज़र में औलाद की हैसियत ही रखते थे। ज़हीर भाई और तारिक भाई भी ठीक ही थे उनके साथ, लेकिन मर्दों का अमल दखल चूंकि घर के अंदर नहीं होता, सो उनको भी घर में होने वाले मामलात का उतना ही इल्म होता था जितना होना चाहिए। खैर शीरी बाजी इन बहनों को राजी करने की कोशिशें कर कर कुछ दिनों के बाद अपने घर से दार जाती। जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी। उसकी हर हरकत पर नजर रखने वाली उसकी बहनों को उसकी जरूरतों का कभी ख्याल नहीं आता था, लेकिन उसकी हर हरकत पर तनकीद करने को और दोनों बड़ी बाजियों को उसको शिकायतें लगाने को जरूर तैयार रहती थी। जैसे कि उसका पीला और ऊंचा होता हुआ यूनिफॉर्म कभी नजर नहीं आता था। हाँ, कभी वो कोई इंडियन फिल्म टीवी पे लगती तो वो बहनों को आसपास मौजूद ना पाकर चुपके से देखने की कोशिश करती, तो उसकी बहनों को फौरन खबर हो जाती और फिर फौरी तौर पर उसकी क्लास ली जाती और उसको खूब शर्मिंदा किया जाता। उस दिन भी तो ऐसा ही हुआ था। लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी, यूं ही रिमोट से चैनल तब्दील करते उसने इंडियन चैनल लगा लिया था। आसपास कोई नहीं था। अचानक ही कहीं से रोहिना बाजी निकली थी। उसने गड़बड़ा के जल्दी से चैनल तब्दील किया था, लेकिन रोहिना बाजी की तेज नजरों ने उसकी हरकत को फौरी नोट करके बाकी ग्रुप तक रिपोर्ट पहुंचाई थी। सोमिया इधर आओ। अगले ही चंद मिनट में शाजीना बच्चों ने उसको आवाज दी थी। तुम इंडियन फिल्म देख रही थी ना? शाजीना बच्चों तंजी अंदाज में उसके इंक्वायरी कर रही थी। वो सख्त शर्मिंदा हो गई थी, न जाने क्यों। हालांकि उसको याद था कि उनके घर में इंडियन चैनल्स देखने की इजाजत किसी को भी नहीं थी, लेकिन अम्मी की वफात के फौरन बाद रोहिना ग्रुप ने सारी पाबंदियां तोड़कर खुद पर से सब रोक टोक खत्म करके अपनी मर्जियां शुरू कर दी थी, जिनमें इंडियन फिल्म्स देखना भी था। खैर खूब इज्जत अफजाई करवा के वो चुप करके बैठ गई थी और आइंदा जुर्रत नहीं थी की थी ऐसा कोई काम करने की। और रही यूनिफॉर्म की बात, तो उसका ख्याल भी नाहिद बाजी को ही आया था और उन्होंने उसको नया यूनिफॉर्म बना के दिया था। फिर जब वो अगले दिन नए यूनिफॉर्म में स्कूल गई थी, तो क्लास फेलोज की मुबारकबाद पर उसको पहली बार एहसास हुआ था कि वो कितना पुराना यूनिफॉर्म इस्तेमाल कर रही थी। और यूनिफॉर्म क्या, उसके पास तो घर या बाहर पहनने वाले जोड़े भी दो चार ही थे। खैर जिंदगी इसी तरह गुजरती रही और उसने मैट्रिक कर लिया। उस दिन उसने नफली रोजा रखा था और अभी उसने 2 रोजे और रखने थे। ये मन्नत के रोजे थे। अम्मी की वफात के कुछ ही अरसे बाद एक दिन लाइबा बच्चों बहुत बीमार पड़ गई थी। अब वो उनको अस्पताल ले गए थे, वो भी साथ गई थी। लाइबा बच्चों दर्द से तड़प रही थी। वो बहुत घबरा गई थी। अल्लाह मियां प्लीज लाइबा बच्चों को अच्छा कर दें, आप उनको अच्छा कर देंगे तो मैं 3 रोजे रखूंगी। घबराहट में उसको जो तरीका समझ आया उसने उसी तरीके से अल्लाह से मांग लिया था और फिर लाइबा बच्चों ठीक हो गई थी। उस वक्त वो छोटी थी, रोजे नहीं रख सकती थी, लेकिन उसको अपनी मन्नत याद थी, इसलिए अब वो रोजे रख रही थी। लाइबा बच्चों को पता चला तो वो बड़ा मुतासिर हुई थी। शाजीना देखो सोमिया को कितना ख्याल है, उन्होंने मुतासिर कुन अंदाज में शाजीना बच्चों से कहा था। हाँ, सब ड्रामा है, शाजीना बच्चों ने नखुवत भरे अंदाज में सर झटकते हुए कहा था। उसने हैरत से शाजीना बच्चों को देखा था और चुपचाप उनके पास से उठकर चली आई थी। शाजीना बच्चों और लाइबा बच्चों की तरबियत रोहिना बच्चों के जेर निगरानी हो रही थी, सो उन्होंने भी वैसा ही बनना था जैसी रोहिना बाजी थी, क्योंकि वो गौर करती थी कि शीरी बाजी और नाहिद बाजी ऐसी नहीं थी। ना वो रोहिना गरीब की तरह सबकी चुगलियां करती थी, ना ही उन बहनों की तरह शफकत से आ रही थी। खैर उसने रोजा रखा और बड़ी चाहत और मान से लाइबा बच्चों से दरख्वास्त की कि वो इफ्तारी के वक्त उसको बरकत बना दें। आखिर को उसने लाइबा बच्चों के लिए रोजा रखा था और अभी 2 रोजे और भी रखने थे, तो इतना हक तो उसका बनता था कि लाइबा बच्चों उसको अफ्तारी बना के दें। उस वक्त लाइबा बच्चों ने हामी भर ली थी, लेकिन जब इफ्तारी का वक्त आया तो लाइबा बच्चों उससे कनी कतरा गई और उसकी याद दहानी करवाने पर भी उन्होंने उसकी इफ्तारी के लिए कोई एहतमाम करने की कोशिश न की। फिर उसने अपने दुखे दिल को संभालते हुए घर में मौजूद रोटी सालन से इफ्तारी की और सब्र शुक्र करके बैठ गई। रोजे रखना तो अल्लाह से किया गया वादा था जो उसको हर हाल में पूरा करना था, चाहे वो अपनों के रवैयों से कितना ही दिल बर्दाश्ता क्यों ना हो जाती। सैम टूर चैनल के प्यारे व्यूअर्स, अगली किस्त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर शेयर करें और इंतजार करें। अल्लाह हाफिज।